خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دے ورنہ آپ کمزور پڑ گئے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے۔ دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے۔ رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں۔ آپ بے چین رہیں، بے قرار رہیں، اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا، کہتے مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں
اس کے پیچھے ہو لیا. کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی, ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا, بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے. کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی, دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا. وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی. اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی, کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے, اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, نہ کھاؤ گی تو گر پڑو, یہ مردہ ہی ہے پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیہ ہے, صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی, اور سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی, سید ہے, صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ, سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی, بی بی باہر آئی, کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, محدث ہوں, زمانہ مجھے جانتا ہے, میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے, تو مہربانی کرے تو رکھ لے, چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں, تم اولاد ہو, میں خادم ہوں, تم نسل ہو, مہربانی کرو, مہربانی میرے اوپر مہربانی, پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے, میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا, کوئی نئی انویسٹمنٹ, لوگ تانے دیتے ہیں نا, پر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا, ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی, چھوٹا چھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو, یہ میرا راز ہے, میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے, میں وطن آ گیا, 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات, میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر, اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے, حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ, میں گھر میں روتا تھا, سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے, آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے, آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا, ملنے گیا, پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے, میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی, ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے, کہنے لگے چھوڑ یار, اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں, اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے, تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, آوازیں دیتے تھے, سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں, میں یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں, تو اکیلا سچ بولتا ہے, سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا, چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکے. کہتے ہیں عرفات میں, اور میں تو کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے, میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا, اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے, دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں؟ میں تو مل. کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟
کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے، میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑھی تو سو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے۔ رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیلنے لگا، خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی۔ کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھولے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے، میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا بے پرواہی بے سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا مل دئی، کسے نو کارا مل دئی، کوئی کا دو خالی آوے۔ فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا؟ میرے بیوی نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گیل لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 600 کر کے واپس کیے۔ فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے۔ اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا، 61 ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں بار بار گیا، اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے منا، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نام اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستو، میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غریبوں کا حج ہے کہ نہیں؟ بولے اشراق چاہت پر حج ہے، 2 لوگوں کی صلح کرا، حج ہے، علماء کی نوکری کر، ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے، سامنے بجی ہے، سامنے مجی ہے، بار بار پیار سے دیکھ، بار بار حج کر، بار بار پیار سے دیکھ، اور کسی غریب کی مدد کر دے، سڑک پار کرا دے، میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے، کسی کی نوکری کر دے، بچہ گھر میں نہیں، ابا جی بیمار ہو گئے، جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک، تو نیکی کر، اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج بڑے ہیں، کرنے کی تیاری کرو، حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے، بس پروگرام بناؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مضبوط حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ عرض کرے گے مولا ہم تو پاپی گناہگار، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ یار رواج بن گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے کانٹے کا جواب گولی سے دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے دنیا میں سزائیں دینے کا، رواج سا بنتا جا رہا ہے اذیتیں دینے کا۔ خوش اخلاق لوگ میدان چھوڑ گئے، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم بد اخلاق کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے، پتھر دل والوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب کا دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے، لوگ ہٹنے شروع ہو گئے، معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بہک ہونے لگیں، خوشبوئیں رخصت ہونے لگیں، اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پت جھڑ کا شکار ہونے لگے۔
لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیے، کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، کتنے سارے۔ ابھی رات ہی کی بات ہے، ایک رات ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے، دیر تک ان کا فون بجتا رہا، میں کسی جگہ مصروف تھا محفل میں، فارغ ہونے کے بعد میں نے کال کی تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی آسیب ہو گیا، روتا جاتا ہے، پریشان ہے، تو آپ بات کر لیں۔ تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، سب برا لگ رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ایک رپورٹ اس نے کی، وہ رپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا۔ تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کی غربت کا تانا دیا، اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کیے، پتہ نہیں کب سے یہ بیچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا، تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹکنے لگی ہیں ذہن میں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے، اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا، نفسیاتی مریض کو اس کو دوائیاں کھلائی جائیں گی، یہ سویا کرے گا، کتنے کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری اذیت کا شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے، وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ سونا موڑا آمد تیرا یار پیتو سادی ہماری جان اپنی تے گل کرے گا رب دی بولی بول سن کے نکھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول من میرا پیا ڈول ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا